السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان بالملائکہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پریے مترو، آج کے اس سبھا میں میں ایمان کے آدھار میں سے ایک آدھار فرشتوں پر وشواس تتھا ایمان کے وشے میں کچھ آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں پر ایمان تتھا وشواس یہ ایمان کے 6 آدھار میں سے ایک آدھار تتھا بنیاد ہے، جس کے بارے میں ہر مسلمان کو وشیش روپ سے گیان پراپت کرنا، جانکاری لینا بہت ہی آوشک تتھا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم سنیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا ارتھ کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے۔ فرشتے ان رچناؤں میں سے ہیں جو اندھیک ہیں، جن کا تعلق غیب سے ہے۔ وہ بھی ایک رچنا تتھا مخلوق ہیں۔ اللہ تعالی نے انہیں اپنی اپاسنا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ اللہ کے بندے تتھا داس ہیں۔ فرشتے نہ اللہ کی سنتان اور اولاد ہیں، اور نہ اللہ کی پتریاں اور بیٹیاں ہیں۔ نہ ہی فرشتے اللہ کے ساتھ شریک بھاگیدار ہیں، اور نہ ہی فرشتے اللہ کے پرکار ہیں کسی بھی چیز میں۔ فرشتوں کو ربوبیت اور الوہیت کی کوئی وشیشتا پراپت نہیں ہے، یعنی نہ وہ فرشتے نہ ہمارے پالنہار ہیں اور نہ ہی ہماری اپاسنا کے لائق ہیں۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو نور تتھا پرکاش سے پیدا فرمایا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالی نے سمپورن روپ سے اپنے آدیشوں کا، نردیشوں کا پابند بنایا ہے۔ فرشتے اللہ کی اور سے جو بھی آدیش ہوتا ہے اس کو لاگو کرنے پر شکتیمان ہیں، اور اللہ کے آدیشوں کو، نردیشوں کو، آگیاؤں کو وہ لاگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے شبھ قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر فرمایا، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اور جو اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس ہیں، وہ اس کی اپاسنا تتھا عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ وہ دن و رات اللہ تعالی کی پوترتا تسبیح بیان کرتے ہیں اور تھوڑی بھی سستی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی تعداد، فرشتوں کی سنکھیا کتنی ہے، ان کا شمار کیول اللہ ہی کر سکتا ہے۔ فرشتے اسنکھ ہیں، ان کی سنکھیا کتنی ہے یہ کسی بھی منش کو معلوم نہیں۔ اس کا گیان ماتر اللہ تعالیٰ کو ہے کہ فرشتوں کی سنکھیا کتنی ہے۔ چنانچہ آپ سنیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس حدیث کے اندر جس میں پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی کہانی بیان کی گئی ہے، قصہ معراج بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکاش تتھا آسمان میں بیت معمور کو ظاہر کیا گیا،
جس میں پرتدن 70,000 فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں، جو ایک بار اس میں داخل ہو جاتا ہے، پرویش کر جاتا ہے، نکلنے کے بعد پنہ دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا۔ اب آپ تھوڑا سا انمان لگائیں کہ بیت معمور کے اندر پرتدن 70,000 فرشتے اللہ کی اپاسنا کے لیے، نماز کے لیے پرویش کرتے ہیں اور پھر نکل آتے ہیں۔ جو ایک بار اس کے اندر داخل ہو گیا، پنہ اسے اوسر نہیں ملتا ہے۔ اب آپ انمان لگائیں کہ فرشتوں کی سنکھیا کیا ہو سکتی ہے۔ جب سے یہ سنسار اللہ تعالی نے بنایا ہے، اس سمے سے لے کر کے مہا پرلے تک یہ کام جاری رہے گا، اور ڈیلی 70,000 فرشتے بیت معمور میں پرویش کرتے رہیں گے اور نماز پڑھتے رہیں گے، اور ایک فرشتوں کو ماتر ایک ہی بار اس میں پرویش کرنے کا اوسر ملے گا۔ تو اس بات سے یہ گیان ہوا کہ فرشتوں کی سنکھیا اسنکھ ہے، اور ان کی سنکھیا ماتر اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے، جنہیں اللہ تعالی نے اپنی اپاسنا، اپنی عبادت، تسبیح و تحلیل و تکبیر کے لیے اتپن کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ پریے مترو، پوائنٹ کے حساب سے ہم اس بات کو بھی اچھے پرکار سمجھیں کہ فرشتوں پر ایمان تتھا وشواس 4 باتوں کو شامل ہے۔ جب تک ہمارا ایمان 4 باتوں پر نہیں ہوگا، فرشتوں پر ایمان لانا ہمارا صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کے استتو پر ایمان، یعنی ہمارا اس بات پر وشواس ہو کہ فرشتوں کا استتو تتھا وجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے۔ نمبر 2، فرشتوں میں سے جن کا نام ہمیں معلوم ہے، اداہرن سوروپ جبریل علیہ السلام، تو ان کے نام بنام ایمان لانا، اور جن کا ایمان ہمیں معلوم نہیں ہے، اجمالی ایمان یعنی سنکشپت ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ جن فرشتوں کا ہمیں نام معلوم ہے، نام کے ساتھ ان پر ہمارا ایمان ہے، جیسے جبریل، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جبریل ایک فرشتہ ہے، اور جن کا نام نہیں معلوم ہے، سنکشپت وشواس یعنی اجمالی ایمان کہ جتنے بھی فرشتے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ فرشتے اپنی تمام وشیشتاؤں کے ساتھ ان کا استتو ہے، اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، چاہے ان کا نام ہمیں معلوم ہو اور چاہے معلوم نہ ہو۔ تیسری چیز کہ فرشتوں کے جو صفات تتھا گڑ، وشیشتا ہمیں معلوم ہے، ان کے گڑوں پر، ان کے وشیشتاؤں پر ہمیں ایمان لانا۔ اداہرن دیتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی اصل خلقت، ستیہ پرکرتی، اصل پرکرتی پر دیکھا، ان کے 600 پر ہیں اور وہ افق کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو جبریل کے بارے میں ہمیں یہ گیان پراپت ہوا کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ تو اس بات پر ہمارا ایمان، جو فرشتوں کے گڑ ہیں، اگر ہمیں ان کے گڑ اور صفات معلوم ہے تو صفات کے ساتھ ایمان، ورنہ سنکشپت وشواس، اجمالی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالی کے آدیش سے فرشتے انسانی روپ ڈھال لیتے ہیں، انسانی شکل و صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جب اللہ تعالی نے انہیں مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو ان کے سامنے پورے ایک آدمی بن کر ظاہر ہوئے۔ اسی طرح، اسی پرکار ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے بیچ پدھارے ہوئے تھے، اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی کے روپ میں، صورت میں جبریل آئے، اور بہت ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے بال بہت کالے تھے،
यात्रा तथा सफर का कोई चिन्ह या निशानी या असर उनके ऊपर नहीं था। सहाबे कराम में से कोई उन्हें पहचानता नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आकर के बैठ गए, आपसे प्रश्न किया ईमान के विषय में, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, परले की चिन्हों के बारे में कि क़यामत की निशानियां क्या है, महापरले की निशानियां क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और फरमाया ये जिब्रील थे, तुम्हें तुम्हारा धर्म सिखाने के लिए आए थे। यह सही मुस्लिम की रिवायत है। चौथी चीज जिस पर विश्वास रखना बहुत ही आवश्यक है, फरिश्तों के जो काम हमें मालूम है उन पर ईमान लाना कि वो अल्लाह के आदेश से ये सारे काम करते रहते हैं, जिसमें ना वो थकते हैं और ना हारते हैं। फरिश्तों पर ईमान लाना ये ईमान का एक आधार है, लेकिन फरिश्तों पर ईमान लाने का लाभ क्या है, फरिश्तों पर विश्वास करने का लाभ क्या है। फरिश्तों पर विश्वास ये बहुत ही लाभकारी वस्तु है और फरिश्तों पर विश्वास लाने के अनेक लाभ है। हम यहां कुछ लाभ उदाहरण स्वरूप आपके सामने बयान करना चाहते हैं। तो क्या सुन रहे हैं? फरिश्तों पर ईमान लाने का लाभ तथा फायदा। नंबर 1, फरिश्तों पर ईमान लाने से अल्लाह ताला और उसकी शक्ति, उसकी सल्तनत की महिमा का हमें ज्ञान होता है, क्योंकि मखलूक की अजमत से, रचना की महिमा से खालिक की अजमत मालूम होती है। रचना की महिमा से रचयिता की महिमा का ज्ञान होता है कि ये इतने अनेक प्रकार के रचनाओं को रचने वाला, उदाहरण स्वरूप फरिश्ते, तो जिसने रचा है उसकी क्या महिमा और क्या अजमत और शक्ति होगी। नंबर 2, अल्लाह ताला का आभारी होना, अल्लाह ताला का आभारी होना, शुक्रगुजार होना कि उसने आदम के संतान पर इस प्रकार दया किया है, इनायत किया है कि उनकी रक्षा के लिए, उनके अमाल तथा कामों को लिखने के लिए और अब रचनाओं के लिए, विशेष रूप मनुष्यों के अन्य लाभकारी कामों के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बना दिया जो मनुष्यों की रक्षा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। जब अल्लाह ताला ने हमारे सेवक को फरिश्तों के रूप में बना दिया और हमारी रक्षा के लिए फरिश्तों के रूप में बना दिया, हमारे कार्य को, पुण्य तथा पाप को लिखने के लिए फरिश्तों जैसी एक रचना बनाया, तो इस पर हमें अल्लाह का आभारी होना चाहिए। नंबर 3, फरिश्तों से प्यार तथा मोहब्बत करना। वो अल्लाह क्यों मोहब्बत करना? क्योंकि फरिश्ते ये मात्र अल्लाह ताला की उपासना करते हैं और अल्लाह की उपासना में ना सुस्ती करते हैं ना थकते हैं, और अल्लाह के किसी भी आदेश से मुंह नहीं मोड़ते। वयफ़अलूना मा युअमरून, वो वही करते हैं जिन्हें करने का अल्लाह ताला उन्हें निर्देश तथा आज्ञा देता है। प्रिय मित्रों, आइए हम अब आपको कुछ फरिश्तों के नाम तथा उनके कार्य बतलाएं। एक फरिश्ते का नाम है जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप सब जानते हैं इनके उत्तरदायित्व थी कि अल्लाह की ईश्वरीय, अल्लाह की वही नबियों के पास, संदेशताओं के पास लाएं। एक फरिश्ता है मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें यह कार्य दिया है कि वो अल्लाह के आदेश से वर्षा करें और पेड़ पौधों की देखभाल करें। यानी मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कार्य है अल्लाह की इच्छा अनुसार, अल्लाह के आज्ञा के बाद बारिश बरसाएं, वर्षा करें और पेड़ पौधे
اور بیلا نباتات وغیرہ کی دیکھ ریکھ کریں۔ تیسرے اسرافیل علیہ السلام، یہ مہاپرلے کے سمے، قیامت کے روز تتھا سمادھیوں سے، قبروں سے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سور میں پھونک ماریں گے۔ پہلی بار یہ سور میں پھونک ماریں گے تو سارا سنسار نشٹ بھرشٹ ہو جائے گا، اور جب دوسری بار سور میں پھونک ماریں گے تو لوگ اپنے قبروں سے، اپنے سمادھیوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے سور میں پھونک مارنا، اور یہ سور کو اپنے منہ میں لیے لگائے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا آدیش ہو جائے کہ اسرافیل سور میں پھونک مارو، میں پھونک مار دوں۔ اسی طرح ایک فرشتے کا نام ہے ملک الموت، ان کی اتردائیت ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پران کو نکالتے ہیں، روح کو نکالتے ہیں۔ ایک فرشتے کا نام ہے مالک، کیا نام ہے؟ مالک، یہ نرک کے داروغہ ہیں۔ ایک فرشتے کا نام ہے رضوان، یہ سورگ کے داروغہ ہیں۔ اسی طرح فرشتے ہیں منکر نکیر، منکر اور نکیر۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اسے قبر میں، سمادھی میں دفنا دیا جاتا ہے، تو دفنانے کے بعد یہ اس کے قبر میں آتے ہیں اور 3 پرشن کرتے ہیں، تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا ستیہ معبود کون ہے، اور تمہارے نبی کون ہے، ما دینو کا، من رب کا، ما دینو کا، من نبیوں کا۔ تو اس پر کا اور اس کے اترکت فرشتوں کے بہت سارے کار ہیں میرے متروں ساتھیوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرکار فرشتوں پر وشواس کرنے کی توفیق دے جس طرح وہ چاہتا ہے، اور فرشتوں کے جو ہمارے اوپر ادھکار ہیں ان ادھکار کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔